الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 تا 193 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 تا 193 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے تخلیق آدم اور تخلیق ابن آدم کا تذکرہ فرمایا ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ جل شانہ ان آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من نفس، کہ جس نے تمہیں واحدہ ایک جان سے پیدا کیا. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ ایک جان سے، وجعل منہا اور ایک جان سے بنایا، زوجہا اس کا جوڑا، اور اس نفس سے بنایا اس کا جوڑا، لیسکن الیہا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس سے. فلما پھر جس وقت تغشاہا اس نے ڈھانپا اسے، حملت حملا خفیفا ہلکا سا حمل ٹھہرا، فمرت بھی تو وہ اس کو چلتی پھرتی تھی، تو وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی تھی. فلما اثقلت پھر جب بوجھل ہوئی، دعوا اللہ تو ان دونوں نے پکارا اللہ کو، ربہما جو ان دونوں کا پروردگار ہے، لئن آتیتنا اگر تو نے ہمیں دی صالحہ اچھی بھلی اولاد،
لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ فلما آتاہما، پھر جب ان دونوں کو دی صالحہ، اچھی بھلی اولاد، جعلا لہ، تو ان دونوں نے بنایا اللہ کے شرکاء، ان دونوں نے اللہ کے لیے شریک بنائے، فیما، اس چیز میں، آتاہما، جو ان دونوں کو دیا، فتعالی اللہ، سو اللہ بلند ہے، عما، ان چیزوں سے، یشرکون، جن میں یہ لوگ شریک بناتے ہیں، ایشرکون، کیا یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، ما، ایسی مخلوق کو، لا یخلق شیئا، جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یستطیعون لہم نصرا، نہیں وہ ان کے لیے طاقت رکھتے مدد کرنے کی، ولا انفسہم ینصرون، نہ ہی وہ اپنے آپ کے لیے مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم ان کو پکارو، بلاؤ، إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تمہاری پیروی نہ کریں گے، سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، برابر ہے تم پر، أَدْعَوْتُمُوهُمْ، تم ان کو پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو۔ پچھلی آیات کریمہ میں اصل الاصول 3 چیزیں بتلائی گئی تھی، توحید، رسالت، قیامت، ان کا تذکرہ پچھلی آیات کریمہ میں ہوا کہ اللہ رب العزت جو ہے تم سب کا رب ہے، اور اللہ کے ربوبیت پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی عبادت کر کر زندگی بسر کریں، رب کی چاہت کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اس کے ساتھ کسی اور مخلوق کو شریک نہ ٹھہرائے۔ رسالت کا تذکرہ ہوا کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سب اللہ رب العزت کے قاصد سے تھے، اللہ کے سچے برحق پیغمبر تھے، ان سب پر ایمان رکھنا، اور آخر زمان پیغمبر کو نبی مان کر، خاتم النبیین کا عقیدہ رکھ کر ان کو نبی تسلیم کرنا، اور بعثت بعد الموت کا تذکرہ ہوا، قیامت کا تذکرہ ہوا، یہ ساری تفصیل کل بیان ہو چکی۔ اب اللہ رب العزت کی ایک صفت تخلیق کی ہے، خلقت کی ہے، کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا، پیدا کیا، آسمان کو، زمین کو، آسمانوں کو، چرند پرند کو، اور انسانوں کو، جنات کو۔ تو انسانوں کی تخلیق کا ان آیات کریمہ میں تذکرہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا تو خشک مٹی پوری روئے زمین سے اللہ جل شانہ نے لی، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، زمین کے ذرے ذرے سے حضرت آدم علیہ السلام کے جو ہے جسم کا خمیر لیا گیا، اور وہ خشک مٹی تھی۔ اس خشک مٹی کو عربی میں تراب کہا جاتا ہے، پھر وہ تراب، خشک مٹی گیلی ہوئی تو اس کو عربی میں قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے اسے طین کہا جاتا ہے۔ تو خشک مٹی کے بعد پھر جب جو گیلی ہو جائے تو اسے طین، اور طین جب خشک ہو گیلی ہو چکی، اس کے بعد پھر خشک ہو چکی، تو خشک ہونے کے بعد وہ بجنے لگتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا پورا وجود جب تیار ہو گیا تو ابلیس لعین حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد چکر لگانے لگا، چاروں طرف گھومنے لگا کہ آیا میرے اس کے اندر وسوسے ڈالنے کی کوئی جگہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس نے ہاتھوں کو دیکھا، ٹھوس ہے، قدموں کو دیکھا، ٹھوس ہے،
تو اس نے ناک اور منہ کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا، کانوں کو دیکھا سمجھ گیا کہ میرے اندر جانے کی بھی ایک جگہ ہے، اندر جانے کی بھی جگہ ہے، میرے وسوسے اس کے اندر جا سکتے ہیں۔ اور جس وقت اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرما دیا اور وہ ایک اس میں روح پھونک دی گئی، پھر اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، جن میں یہ ابلیس بھی تھا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ مٹی کے سامنے بھی پیشانی کو رکھوں۔ تو یہ اکڑ گیا، غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ اللہ رب العزت نے اسے دھتکار دیا اور قیامت تک کے لیے اسے مہلت دے دی کہ جا، جو تو کر سکتا ہے میرے بندوں کے لیے تو کر لے، اور میرے بندے بھی جب تک مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا۔ تو خیر، حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں پر تخلیق کا تذکرہ ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب کی سب سے ٹیڑھی پسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی پیدا ہو گئے، ایک طرف حضرت آدم ہے، ایک طرف حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ تو اللہ رب العزت ان دونوں کا تذکرہ پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے کہ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، انتہائی بائیں جانب سے ٹیڑھی پسلی سے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہو گئے تو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا عورت کا؟ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تاکہ اس عورت سے اس کا خاوند اس سے لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، سکون حاصل کرے۔ جب اس سے اس کی زوجہ پیدا ہو گئی، بنا دیا اس کی بیوی کو، تو اس کیوں بنایا؟ تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاها، پھر جب ڈھانپا اسے، حملت حملا خفیفا، تو ہلکا سا حمل ٹھہرا، فمرت به، تو اس کو لیتی چلتی پھرتی تھی، اس کو لے کر حضرت حوا علیہ السلام۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، یہاں پر عام لوگوں کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت حوا علیہ السلام کے شروع میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب بھی اولاد پیدا ہوتی تو وہ مر جایا کرتے تھے، جب بھی اولاد ہوتی شروع میں تو وہ مر جایا کرتی، بہت پریشان تھی حضرت حوا علیہ السلام۔ اور تخلیق کے مراحل یہ ہے کہ جب نطفہ ماں کے عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے تو 40 دن تک نطفہ ہی رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے، اور جب وہ گوشت بن جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس گوشت کو ہڈی بناتا ہے، پھر اس میں بچے کے اعضاء بناتا ہے، ہاتھ بنا دیے، پاؤں بنا دیے، چہرہ بنا دیا، آنکھیں بنا دی، ہونٹ بنا دیے، ناک بنا دی، کان بنا دیے۔ تو اللہ رب العزت جب 40 دن کے وقفے کے بعد جب وہ بچہ 4 مہینے سے کچھ دن کا اوپر کا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس میں روح پھونک دیتے ہیں۔ جب اس میں روح ڈل جاتی ہے تو بچے کے ماں کے پیٹ میں سے ایک جو ہے رگ ہے، ایک نالی ہے جو بچے کے ناف کے ساتھ جڑ جایا کرتی ہے، تو اس آنت کے ذریعے سے ماں جو کچھ کھاتی ہے اس ماں کی خوراک کے ذریعے بچے کو خوراک پہنچتی ہے۔ تو 4 مہینے کچھ دن کے اوپر جب یہ باقی 5 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے تو وہ 5 مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں روح ڈلی ہوئی ہوتی ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں اس گھٹن سی جگہ میں، اس چھوٹی سی جگہ میں وہ بچہ 5 مہینے گزارتا ہے، اور اللہ ہی اسے یہ طاقت عطا فرماتے ہیں، ہمت عطا فرماتے ہیں کہ وہ 5 مہینے اس چھوٹی سی جگہ کے اندر گزارنے کی طاقت و صلاحیت رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت اس طرح ماں کے پیٹ میں اس حمل کو 9 ساڑھے 9 مہینے ٹھہراتے ہیں، اور پھر جب ماں اس بچے کو لے کر بوجھل ہوتی ہے
جب اس کی طاقت سے باہر معاملہ پہنچ جاتا ہے پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے اور بچہ پھر وہ دنیا میں آتا ہے پھر وہ بچہ دنیا میں آتا ہے۔ تو یہ ماں کے پیٹ کے مراحل ہیں بچے کی تخلیق کے، اور اللہ رب العزت جب اسے وجود عطا فرما دیتا ہے، وہ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو وہی بچہ پھر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے۔ اگر وہ اپنے رب کی اس قدرت کی نشانی کو دیکھے، اللہ کی اس نعمت میں غور و فکر کرے کہ میرے رب نے کس طرح ناپاک نطفے سے مجھے پیدا کیا اور کس طرح مجھے ماں کے پیٹ کی چھوٹی سی جگہ میں رحم سے مجھے 9 مہینے میرے گزارے، اور مجھ میں میرے رب نے حسن دیا، میرے ہونٹ بنائے، کان بنائے، ناک بنائی، آنکھیں بنائی، ہاتھ بنائے، پاؤں بنائے، کوئی جسم کا جز ایسا نہیں جو ایک دوسرے سے بڑا ہو، جس میں نقص ہو۔ مجھ میں حسن دیا، مجھ میں قوت غیائی دی، مجھ میں قوت سماعت دی، مجھ میں قوت جو ہے بنائی دی۔ تو اللہ رب العزت نے میرے سینے میں دھڑکنیں پیدا کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی۔ اگر انہی چیزوں میں غور و فکر کرنا شروع کر دے تو وہ اپنے رب کے لیے پوری زندگی سجدے میں گزار دے۔ لیکن ہم لوگ نافرمان ہیں، اپنے رب کی قدر نعمتوں کی ناقدری کرنے والے ہیں۔ ہمیں اس چیز کی طرف کہاں ہمارا رجحان جا سکتا ہے؟ ہمیں تو دولت سے فرصت ہی نہیں ملتی، دنیا داری کے چکر سے ہمیں مہلت ہی نہیں ملتی۔ ہم تو ہر وقت اپنے رب کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، اور سجدے کر نمازیں پڑھنے بھی آتے ہیں تو یوں پڑھ کر جاتے ہیں گویا کہ اللہ پر احسان کر دیا، اللہ پر احسان کر دیا۔ روزے رکھتے ہیں، اللہ پر احسان کر دیا۔ سجدے کرتے ہیں، اللہ پر احسان کر دیا۔ صدقات خیرات کرتے ہیں، اللہ پر احسان کر دیا۔ حج کر لیا، اللہ پر احسان کر دیا۔ روزے زکوٰۃ ادا کر دی، اللہ پر احسان کر دیا۔ ہم تو جو بھی نیکی کرتے ہیں تو ان کیفیات کے ساتھ کرتے ہیں گویا کہ ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں۔ الیاذ باللہ اللہ پر احسان نہیں کر رہے۔ تو اپنی فکر کرو کہ آیا تمہارے وہ صدقات قبول بھی ہوئے یا نہ ہوئے، تمہاری حج قبول بھی ہوئی یا نہ ہوئی، تمہاری نمازیں قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی، زکوٰۃ قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی، روزے قبول بھی ہوئے یا نہیں ہوئے، یا اسے میلے کچیلے کپڑے میں ڈال کر انہیں تمہارے منہ پر پھینک دیا گیا، ڈال دیا گیا۔ یہ اس کی فکر کرو کہ اللہ کے دربار میں میری نیکیاں قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ خیر، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہو گئی۔ جب پیدا ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان سے اولاد عطا فرمائی۔ جب اولاد عطا فرمائی تو شروع میں اولاد ہوتی وہ مر جایا کرتی۔ شیطان ابلیس حضرت حوا علیہ السلام کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا، اماں جی کیسے پریشان ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگی جو بھی اولاد ہوتی ہے وہ فات پا جاتی ہے، بچتی نہیں ہے۔ تو حضرت ابلیس لعین نے کہا کہ آپ ایسا کیا کریں، اب کے مرتبہ جب آپ کی اولاد ہو تو اس کا نام عبد الحارث رکھنا۔ حارث کے کئی معنی ہیں، کاشتکاری کرنا، چاٹ، یہ اس کا معنی آتا ہے حارث کا، اور اسی طرح پر عبد کا معنی غلام بھی آتا ہے، بندہ بھی آتا ہے۔ اب شیطان ابلیس کے ناموں میں ایک نام حارث بھی ہے۔ اب اس نے یہ کہا کہ اگر آپ عبد الحارث بچے کا نام رکھو گی تو وہ بچہ پھر مرے گا نہیں۔ تو اماں حوا علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اب کے مرتبہ بچہ ہوگا اس کا نام عبد الحارث رکھوں گی۔ تو حضرت حوا علیہ السلام نے بچے کا نام عبد الحارث رکھا۔ اب انہیں کیا معلوم یہ ابلیس کس طرح انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ تو ابلیس کے ناموں میں سے حارث تھا۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام بھی کاشتکاری کیا کرتے تھے، تو حضرت حوا علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب جب عبد الحارث نام رکھا جائے گا تو پھر یہ بات ہوگی کہ حارث کا غلام، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کیا کرتے تھے تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ بات کہ حارث کا غلام یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے یہ غلام ہے۔ تو یہ اگر جہاں تک ناموں میں جب بات آ جاتی ہے غلامی کی کہ عبد الرحمن اللہ کا غلام، یا اللہ کے ساتھ یہ نام جوڑ دیا جائے عبد الرحمن، عبداللہ کہ اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، تو اللہ تک جہاں تک بات ہوتی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ تو وہاں تو عبد کے ساتھ، رحمان کے ساتھ عبد کا لفظ لگانا درست ہے کہ الرحمن کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ تو عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ نام رکھنے، عبد الصمد وغیرہ نام رکھنے، اللہ کے ناموں کے ساتھ عبد کا لفظ کو جوڑ دیا جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن جب عبد کے نام کو کسی عام مخلوق کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جائے، جس طرح کہ جو ہے
عبد الرسول یا عبد النبی اس طرح نام جوڑ دیا جائے تو اس کے اندر یہ چونکہ عبد کا لفظ ذو معنی ہے، دو معنی رکھتا ہے، غلامی کا معنی بھی آ سکتا ہے، بندے کا معنی بھی آ سکتا ہے۔ تو جہاں تک اگر معنی غلامی کا تصور کا ہو تو وہاں غلام الرسول یا عبد الرسول یہ رکھنا ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر سننے والوں کے ذہن دوسری سمت بھی جا سکتے ہیں، گویا کہ رسول کا یہ بندہ ہے، نبی کا یہ بندہ ہے، تو اس کے اندر شرک آ جاتا ہے۔ تو اگر بات ہو کہ نبی کا یہ غلام ہے، رسول کا یہ غلام ہے، تو اس اعتبار سے نام رکھنا یہ ٹھیک ہے۔ تو ناموں میں اس اعتبار سے احتیاط برتنی چاہیے، کہیں یہ لوگ جو ہے اس نام کو سن کر کہیں دوسرا معنی تو نہیں لیں گے جو شرک والا معنی ہے، تو اس سے پھر احتیاط ہی بہتر ہے۔ تو اب اس شیطان ابلیس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب عبد الحارث نام رکھ دیا جائے گا تو اس کا تو میرے ساتھ نسبت ہو جائے گی کہ جو ہے حارث کا بندہ، تو میرے ساتھ نسبت ہو جائے گی۔ اس نے اس نظریے سے حضرت حوا علیہ السلام سے کہا، اور حضرت حوا علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ حارث جو ہے اس اعتبار سے نام رکھا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی کاشتکاری کیا کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس وجہ سے حارث نام آ گیا، اور عبد کا معنی غلام ہے تو کاشتکاری کرنے والے کا غلام، تو اس اعتبار سے نام رکھنا ٹھیک ہے۔ تو حضرت حوا علیہ السلام نے تو اس نظریے کو رکھ کر سمجھتے ہوئے اپنے اس بیٹے کا اچھی تربیت کروں گا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کی تربیت دوں گا۔ تو ہر خاوند کی جوڑے کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن جب اللہ اسے جوڑا دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، بیٹا دے دیتا ہے، بیٹی دے دیتے ہیں، اور وہ صحیح سلامت ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر نقص نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت وجود عطا فرما دیتے ہیں، پھر یہی اولاد شریک ٹھہرانا شروع کر دیتی ہے، اور یہی والدین ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس بیٹے کی تربیت نماز کے لیے نہیں کرتے، پھر اس اولاد کی تربیت روزوں کے لیے نہیں کرتے، پھر اس اولاد کی تربیت سچ بولنے کی نہیں کرتے، اور جو ہے توحید کا پرستار اسے نہیں بناتے، اور آخرت کی فکر میں کی تڑپ اس میں پیدا نہیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ بزنس کیسا کرے گا، دکانداری کیسے کرے گا، بازاروں میں کس طرح اس کے اندر بازار چلانے کی صلاحیت ہوگی، تجارت کرنے کی صلاحیت ہوگی، اور جو ہے لوگوں کو جو ہے کس طرح دھوکے دینے کی اس میں صلاحیت ہوں گی۔ پھر والدین اس کو اس طرف لے کر آتے ہیں، پھر نمازوں کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ شریعت کی فکر، نہ نبی کی زندگی کی فکر۔ اب زندگی گزارا ہے وہ آزادانہ، اور اسے نہیں پتا کہ میری زندگی شیطانی زندگی گزر رہی ہے یا توحیدی زندگی گزر رہی ہے، تو موحد ہو کر زندگی گزر رہی ہے، اسے کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اور اسی طرح اس کی جوانی گزر گئی، اسی طرح اس کا بڑھاپا آ گیا، پھر بھی اسے یہی فکر ہے، ہائے میرا مال، میرا مال، میرا مال، میری کوٹھی، میرے بنگلے، میری تجارت، میری جو ہے زمین، میری کاشتکاری، اس کی یہی آخری عمر تک یہی فکر ہوتی ہے۔ اور جب مرتا ہے تب بھی اسے آتا ہے، یہی ذہن میں آتا ہے کہ میری وہ فصل رہتی ہے، میری وہ دکان رہتی ہے، میرا وہ کاروبار رہتا ہے، اور میری جو ہے وہ تجارت رہتی ہے۔ اس کے ذہن میں یہی باتیں آتی رہتی ہیں، اور اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے۔ ہائے اس نے اپنی زندگی کیسی گزار دی، تباہی میں اس نے اپنی زندگی کو گزار دیا، اپنے رب سے کہ نافرمانی میں اس نے زندگی گزار دیا، اور اس نے زندگی کو گزار دیا۔ تو کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ اپنے رب کی عبادت کرتا۔ اس نے اپنے رب کی عبادت کیا کرنی تھی، اس نے تو ناشکری اور نافرمانی میں زندگی کو گزار دیا۔ اب اللہ کو کیا جواب دے گا، کس منہ سے اپنے رب کے دربار میں یہ کھڑا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ان اسی چیز کا پس منظر ان آیات کریمہ میں بیان فرما رہے، فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، پھر جس وقت وہ حمل سے بوجھل ہو جاتی ہے وہ عورت، دعوا اللہ ربہما، تو وہ عورت اپنے رب کو پکارتی ہے جو ان کا پروردگار ہے، وہ دونوں کو دونوں پکارتے ہیں، خاوند بھی بیوی بھی۔ لئن آتیتنا، کہ اگر تو نے ہمیں اولاد دی صالحہ اچھی بھلی، لنکونن من الشاکرین، کہ ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے فلما آتاہما، اللہ نے ان کی فریاد کو جب سن لیا، ان دونوں کی دعا کو جب اللہ نے قبول کر لیا، اور پھر ان کو صالحہ اچھی بھلی اولاد عطا فرما دی، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو ان دونوں نے اللہ کے لیے شرکاء ٹھہرا لیے اس چیز میں جو اللہ نے ان دونوں کو
دیا۔ فتعال اللہ عما یشرکون، حالانکہ ان کا رب جو ہے شرک سے پاک ہے، اس چیز سے پاک ہے جس میں یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کی ذات اکیلی ہے، یکتا ہے اور ہمیشہ سے رہنے والی ہے، ہمیشہ وہ رہے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، مخلوق میں کوئی بھی چیز شریک نہیں ہو سکتی، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور وہ مشرک ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ کی ذات ہر شرک سے، ہر عیب سے پاک ہے، بلند ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیء وهم یخلقون، کیا یہ لوگ جس چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ شرکاء ایسے ہیں کہ ان کے لیے کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، حشرات الارض کو پیدا کیا، جو ہے سمندر کو پیدا کیا، خشکی کو پیدا کیا، پوری کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ولا انفسهم ينصرون، یہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ یہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ جب بیمار ہوتا ہے نا انسان، تب پتہ چلتا ہے، جب وہ پکارتا ہے اللہ معاف کر دے، بخشش کر دے، دوبارہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں تندرست ہو جاؤں، میں صحت مند ہو جاؤں، میں نمازیں بھی پڑھوں گا، میں روزے بھی رکھوں گا، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، اور میں صدقات خیرات بھی کروں گا، میں حج بیت اللہ بھی کروں گا، یا اللہ میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کروں گا، یا اللہ میں مسجد کو بھی آباد کروں گا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنے ایسے بیمار تھے، بیماری کی حالت میں وہ توبہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ جب اللہ نے انہیں صحت دی، جان دی، تو وہ مسجد سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، روزوں سے دور ہے، تلاوت قرآن سے دور ہے، اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا۔ تو یہی انسان کی حالت ہے، یہ انتہائی زیادہ ناشکرا ہے۔ جب یہ صحت مند ہوتا ہے، یہ انسان طاقتور ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ جب یہ انسان پریشانیوں میں پھنستا ہے، غموں میں پھنستا ہے، تکلیف میں پھنستا ہے، مال کی پریشانی، جائیداد کی پریشانی، تجارت کی پریشانی، صحت کی پریشانی، جب ان چیزوں میں پھنستا ہے، اس وقت اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اب تیری چاہت کے مطابق زندگی گزاروں گا، تقوی کے ساتھ زندگی گزاروں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، حج بھی کروں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، غریبوں فقراء یتیموں کا خیال بھی کروں گا۔ اس وقت یہ جذبات آئے ہیں، لیکن جو ہی وہ اس کے وسائل میں تبدیل ہوئے، اس وقت یہ پھر گیا، ناشکرا ہو گیا، اور وہ سمجھ رہا اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ صحت مند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس وقت یہ ناشکری کرتا ہے۔ یہ خود کسی کی کیا مدد کریں گے؟ یہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر انہیں پکارا جائے ہدایت کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، یہ تمہاری کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، برابر ہے تم پر، أَدْعَوْتُمُوهُمْ، تو انہیں پکارو ہدایت کی طرف، انہیں ہدایت کی دعوت دیتے رہو تم انہیں، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو۔ جن کے اندر ہدایت کی طلب ہی نہیں، تو ہدایت ان کے سینوں میں آتی بھی نہیں، اور جن کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے اللہ انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جن کو دین کی فکر نہیں، شریعت کی فکر نہیں، طلب ہی نہیں ہے کہ میں نے نمازی بھی بننا ہے، طلب ہی نہیں ہے میں نے روزے دار بھی بننا ہے، طلب ہی نہیں ہے میں نے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو طلب ہی نہیں تو تقوی کہاں سے آئے گا؟ نمازی کب بنے گا؟ تو طلب کی بنا پر اللہ کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، تڑپ کی بنا پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں، اپنے جسموں میں طلب بھی پیدا کرو، تڑپ بھی پیدا کرو۔ طلب کس چیز کی؟ دین اسلام کی، شریعت اسلام کی۔ تڑپ کس چیز کی؟ شریعت اسلام کی، نبی کی محبت کی، اللہ سے عشق کی، آخرت کی فکر کی۔ یہ طلب اور تڑپ پیدا کرو، پھر دیکھنا اللہ تمہارے لیے کس طرح برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں، رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔